غزل۔ یوں تو اے بزم جہاں دلکش تھے ہنگامے تیرے۔ اشعار 5۔ تمام 5 اشعار کے مشکل الفاظ کے معنی۔ بزم جہاں یہ دنیا، دلکش دل لبھانے والا یا دل کو خوش کرنے والا، ہنگامہ افراتفری یا لوگوں کا ہجوم، افسردگی بجھا ہوا ہونا یا اداس ہونا، تماشا رونق یا چہل پہل، آسودگی راحت یا آرام، کوئے محبت محبت کی گلی یا محبت کو جاتا ہوا راستہ، مدت عرصہ، حکمت عقل مندی یا دانائی، رسم حجاب پردہ کرنے کا رواج، پردہ انگور انگور کے دانوں یا خوشوں کے بیچ، مینا یہاں اس سے مراد سراہی یا شراب محفوظ کرنے والا برتن ہے۔ تاثیر خاصیت یا کسی چیز کا اثر، غالب غلبہ پانے والا یا زور آور، دانا عقل مند، ابس بیکار یا بے فائدہ، ماہ سیما چاند جیسی پیشانی والے یا انتہائی حسین۔ یوں تو اے بزم جہاں دلکش تھے ہنگامے تیرے، ایک ذرا افسردگی تیرے تماشاؤں میں تھی، پا گئی آسودگی کوئے محبت میں وہ خاک، مدتوں آوارہ جو حکمت کے صحراؤں میں تھی۔ کس قدر اے میں تجھے رسم حجاب آئی پسند، پردہ انگور سے نکلی تو میناؤں میں تھی، حسن کی تاثیر پر غالب نہ آ سکتا تھا علم، اتنی نادانی جہاں کے سارے داناؤں میں تھی، میں نے اے اقبال یورپ میں اسے ڈھونڈا ابس، بات جو ہندوستان کے ماہ سیماؤں میں تھی۔ تشریح۔ پہلے شعر کی تشریح کی طرف بڑھتے ہیں اور شعر ہے: یوں تو اے بزم جہاں دلکش تھے ہنگامے تیرے، ایک ذرا افسردگی تیرے تماشاؤں میں تھی۔ اس غزل کے پہلے شعر کو دیکھا جائے تو اس دنیا کے حوالے سے بہت ہی بنیادی بات ہے جو مذہب اسلام کے ماننے والوں کو شروع دن سے سمجھائی جاتی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ بے شک اس دنیا کو بہت ہی خوبصورت انداز میں تخلیق کیا گیا ہے۔ جب ہم انسان ایک ایک چیز کا جائزہ لیتے ہیں، جیسا کہ پہاڑ، وادیاں، چشمے، صحرا، سمندر، مختلف جانور یا پرندے، اور اس کے علاوہ زمین کی تہ سے لے کر آسمان کی بلندیوں کو گزار لینے کے بعد کا نظام شمسی، یہ سب کچھ اسی خالق نے بنایا ہے جس نے انسان کو بنایا ہے۔ بطور جنس انسان صرف ہمیں یہ طاقت دی گئی ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کو دیکھ کر اپنے رب کی موجودگی کو محسوس کر سکیں۔ لیکن شعر کے پہلے مصرے کی جانب غور کریں جس میں حضرت علامہ محمد اقبال اسی دنیا سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں کہ بظاہر دیکھا جائے تو اتنی خوبصورت ہے کہ تیری رونقوں میں گم ہونے کے لیے تیرا دل کو اچھا لگنا ہی کافی ہے۔ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی، اسی شعر کے اگلے مصرے میں فرما رہے ہیں کہ وہ دلیل اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ تو خوبصورت ہے، لیکن تیرے چاہنے والوں کے لیے افسوسناک خبر یہ ہے کہ تجھ سے محبت کا نتیجہ مایوسی، رنج اور دکھ کے سوا کچھ نہیں، کیونکہ جہاں اس خالق نے تجھ میں کشش رکھی ہے وہیں انسان کو یہ بھی بتایا ہے کہ یہ کشش انتہائی مختصر اور ثانوی ہے۔ لہٰذا اس دنیا کی محبت میں خود کو شکار کرنے سے پہلے یہ سوچ لو کہ نتائج صرف دکھ ہوں گے۔ یہاں دنیا سے مراد دنیا والے ہرگز نہیں ہیں، کیونکہ یہ دنیا والے ہی خدا کی مخلوق ہیں جن کا بھلا کرنے سے انسان کبھی مایوس نہیں ہو سکتا۔ دوسرے شعر کی تشریح کی طرف بڑھتے ہیں۔ دوسرا شعر ہے: پا گئی آسودگی کوئے محبت میں وہ خاک، مدتوں آوارہ جو حکمت کے صحراؤں میں تھی۔ دوسرے شعر کی تشریح سے پہلے سورہ رعد کی آیت نمبر 28 کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے: سن لو دلوں کا چین اللہ ہی کے ذکر میں ہے۔ اب شعر کی تشریح کی جانب بڑھتے ہیں۔ یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ محبت مجازی ہو یا حقیقی، انسان محبت کی حالت میں کبھی سکون نہیں پا سکتا۔ مجازی عشق کے نقصانات بے شمار ہیں، لیکن ایک بہت بڑا فائدہ بھی ہے، اور فائدہ یہ ہے کہ جب انسان عشق مجازی میں ٹوٹتا ہے تو پھر بالآخر اسی خالق کی طرف لوٹ کر واپس آتا ہے۔
یعنی جب عشق مجازی میں ہار جاؤ تو سمجھ لو کہ تمہیں عشق حقیقی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور عشق حقیقی اللہ کی تلاش میں آپ کو خواہ بے چین کر دے، لیکن اس کا ذکر آپ کے دل کو دنیا کی خوبصورتیوں میں رہنے کے باوجود پرسکون کر دے گا، اور یہ وہ گارنٹی ہے جو اوپر پڑی گئی آیت میں دی گئی ہے۔ اب اس شعر کے پہلے مصرے پر نظر ڈالیے جس میں اقبال کیا فرما رہے ہیں۔ اس مصرے میں خاک سے مراد انسان ہے جو بے چین ہے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ یہ انسان جو عرصہ دراز سے بے سکونی میں تھا، آج جب عشق حقیقی کے راستے میں آیا تو اسے راحت اور سکون مل گیا۔ دوسرے مصرے میں اقبال نے وہ بات صاف کر دی ہے کہ عرصہ دراز تک اپنے علم و عقل کی بنیاد پر سکون کی تلاش میں مارا پھرتا رہا، لیکن آخرکار سکون صرف اسی کے ذکر میں ملا جس نے اسے اپنے بلند ذکر کے لیے پیدا کیا تھا۔ تیسرے شعر کی تشریح کی جانب بڑھتے ہیں، اور تیسرا شعر ہے، کس قدر اے میں تجھے رسم حجاب آئی پسند، پردہ انگور سے نکلی تو میناؤں میں تھی۔ تیسرا شعر اس قدر خوبصورت ہے کہ جب آپ مکمل طور پر اس شعر کو سمجھ جائیں گے تو آپ کو اس میں چھپے حسن کا اندازہ ہوگا۔ شعر کی خوبصورتی ایک طرف، لیکن جو محبت کا بنیادی اصول ڈاکٹر محمد اقبال نے یاد دلایا ہے، اس اصول کو جان لینے سے یقیناً آج کے دور میں موجود اہل دل بہت سی آسانیوں سے وابستہ ہو جائیں گے۔ پہلے اصول سمجھ لیجئے، پھر شعر آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ محبت کا بنیادی اصول یہ بھی ہے کہ وہ ہمیشہ چھپی ہوئی رہنا چاہتی ہے۔ محبت کا کھلے عام ظاہر ہونا اسے اچھا نہیں لگتا۔ یہاں مجھے حسرت موہانی کا ایک بہت ہی خوبصورت شعر یاد آیا ہے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ دیکھنا بھی تو انہیں دور سے دیکھا کرنا، شیوائے عشق نہیں حسن کو رسوا کرنا۔ اس شعر کو سننے کے بعد آپ کو کچھ اندازہ ہوگا کہ عشق ایک طویل خاموشی کا نام ہے۔ سچ بات تو یہ ہے کہ جب میں تشریح کرتے وقت یہ تمام اصول بار بار دہراتا ہوں تو وہ تمام قاعدے میں اپنے آپ کو سمجھا رہا ہوتا ہوں اور ساتھ ہی آپ بھی جان لیتے ہیں۔ یعنی محبت خاموشی اور مستقل پردہ مانگتی ہے، جو شاید سب سے مشکل کام ہے۔ اب شعر کی طرف آئیے۔ اقبال فرماتے ہیں کہ اے شراب تجھے پردے میں رہنے کا رواج کتنا اچھا لگا ہے کہ پہلے تو انگوروں کے خوشوں میں تھی، لیکن جب تیرا قطرہ قطرہ عرق کی صورت ڈھل کے سامنے آنے کو تھا تو اسی لمحے تو اس سراہی میں چھپ گئی جس میں تجھے محفوظ کیا جانا تھا۔ اب یہاں شراب سے مراد عشق حقیقی ہے جو پہلے خالق کائنات کی صورت چھپا ہوا تھا، لیکن جیسے ہی انسان نے بطور عاشق اپنے آپ کو اس خالق کے سامنے ایسے پامال کیا جیسے انگور کے خوشوں سے قطرہ قطرہ شراب نکلتی ہے، تو وہ خالق کائنات جو پہلے انگوروں کے خوشوں میں موجود رس کی طرح چھپا ہوا تھا، وہ عشق حقیقی کی صورت عاشق کے دل میں اتر گیا، بالکل ویسے ہی جیسے انگوروں کا رس شراب کی صورت سراہی میں اتر جاتا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ آپ اس تشریح میں چھپے اس منظر کو محسوس کر پائے ہیں یا نہیں، لیکن جب اللہ انسان کے دل میں ابھر کر اس کے سامنے آتا ہے تو انسان اندازہ کر پاتا ہے کہ آج اس کی ملاقات کسی اور سے نہیں بلکہ اپنے آپ سے ہو گئی ہے، اور یہی انسان کی زندگی کی سب سے بڑی فتح ہے۔ چوتھے شعر کی طرف بڑھتے ہیں۔ حسن کی تاثیر پر غالب نہ آ سکتا تھا علم، اتنی نادانی جہاں کے سارے داناؤں میں تھی۔ چوتھا شعر تو ایسا ہے جیسے اقبال رحمت اللہ علیہ نے اقبال جرم کر لیا ہو، ایسا حسین اقبال جرم جس میں آپ نے اپنی شاعری کا نچوڑ رکھ دیا ہے۔ ہم اکثر اس بحث میں پڑے رہتے ہیں کہ اقبال رحمت اللہ علیہ عشق اور علم میں کسے فوقیت دیتے ہیں، تو اس شعر میں بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ آپ کی تمام شاعری یہ واضح کرتی ہے کہ علم مومن کی میراث ہے جس کا حصول اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اونچا رکھنے کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ یہ تو وہ مذہب ہے جس کی ابتدا ہی لفظ اقرا یعنی پڑھ سے ہوتی ہے، جس سے آپ اندازہ کیجئے کہ علم کی اسلام میں کیا اہمیت ہے۔ لیکن اس سے آگے ایک شرط عائد کی گئی ہے، اور وہ یہ کہ علم کی موجودگی میں اگر آپ عشق حقیقی کی دولت سے محروم ہیں تو وہ علم جو آپ نے حاصل کر رکھا ہے اسے سمیٹ کر کہیں رکھ دیجئے، کیونکہ وہ آپ کی باقی زندگی کو بھی ضائع کرتا چلا جائے گا۔ اب آ جائیے شعر کی طرف۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب انسان عشق میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر وہ اس حسن کے زیر اثر ہوتا ہے جس نے اسے عشق کے دائرے میں کھینچ رکھا ہوتا ہے۔
یہاں ایک بات جو بڑی واضح کر دی گئی ہے وہ علم کا اپنی اصل جگہ پر ہونا ہے۔ دوسرے مصرے میں اقبال نے دنیا کے تمام دانشوروں اور اہل علم لوگوں کو اسی دائرے میں پایا ہے جس میں وہ خود ہیں، یعنی آپ کتنے ہی اہل علم کیوں نہ ہو جائیں، جب عشق آپ کے سر چڑھ کر بولے گا تو پھر آپ بھول جائیں گے کہ آپ کتنے بڑے عالم تھے، یا شاید پھر ہی انسان اندازہ کر پاتا ہے کہ ایک محب اپنے محبوب کے سامنے کیا حیثیت رکھتا ہے۔ اس لیے جو سیکھنے کی بات ہے وہ یہ کہ علم بنیادی چیز ہے جس کی اہمیت اس وقت برقرار رہتی ہے جب تک وہ عشق کی اہمیت سے واقف رہتے ہوئے اسے تسلیم ہی نہیں بلکہ خود سے افضل بھی سمجھتا ہے۔ اب غزل کے 5ویں اور آخری شعر کی طرف بڑھتے ہیں، اور شعر ہے: میں نے اے اقبال یورپ میں اسے ڈھونڈا عبث، بات جو ہندوستان کے ماہ سیماؤں میں تھی۔ اس غزل کے 5ویں اور آخری شعر میں دیکھیے جس میں حضرت اقبال نے وہ بات جو پہلے بھی کہی ہے اسی کی ایک جھلک یہاں بھی دکھائی ہے۔ اقبال سمجھتے ہیں کہ حسن کی خاصیت بھی اسی میں ہے کہ وہ چھپا ہوا رہے، کیونکہ چھپے ہوئے حسن کی کشش ظاہر ہونے والے حسن سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ اقبال فرماتے ہیں کہ جب یورپ میں زندگی کے ایام گزار رہا تھا تب میری آنکھ نے اس حسن کو ڈھونڈنے کی ناکام کوشش کی جو پردوں میں چھپا ہوتا ہے۔ یہاں مغربی تہذیب کا چہرہ بھی سامنے آتا ہے جہاں انسان کی جسمانی وقت کو انتہائی پست اور کمتر کر دیا گیا ہے کہ اس میں اب کشش ہی باقی نہیں رہی۔ اسی تناظر میں اقبال مشرقی طرز زندگی کی روایات کا موازنہ کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ جو حسن ہمارے ہندوستان میں پایا جاتا ہے وہ مغرب میں کہیں نہیں، اور اس کی بنیادی وجہ حسن کا اپنے دائرے اور پردے میں رہنا ہے، جس سے وہ اپنی اہمیت میں مزید اضافے کے لیے سامنے والے کو مجبور کر دیتا ہے۔ اس غزل میں جس بات پر توجہ دلائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ عشق مجازی اور عشق حقیقی دونوں میں اصل عاشق ہمیشہ اپنی محبت اور حسن کو چھپائے رکھنا ہی عبادت سمجھتا ہے، کیونکہ یہی وہ طریقہ ہے جس سے حسن اور محبت دونوں کو عزت و تکریم کی بلند مسند پر براجمان ہو کر اپنی وقت سے آشنا ہونے کا موقع ملتا ہے۔